کہ عبادات اصل میں عبادات نہیں اطاعات ہیں. عبادت میں اطاعت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. اصل چیز اطاعت ہے. اللہ نے بھی جو حکم دیا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، چونکہ وہی اطاعت عبودیت اور بندگی لے کر آتی ہے. بندگی اور یہ جو عبودیت ہے یہ اگر اطاعت کے ہمراہ نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے اطاعت کی ہے، اسی اطاعت کے ضمن میں بندگی کی معراج دکھائی ہے کہ اطاعت کے نتیجے میں انسان کس کمال تک پہنچتا ہے. کس کمال؟ یہ جو مصیبتیں ہیں انسانی زندگی میں، مشکلات ہیں انسانی زندگی میں، ان مشکلات کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. اگر اللہ کی طرف سفر کو آپ ذرا غور سے خوردبین کے ذریعے سے دیکھیں کہ یہ جو انسان بچپن میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، بڑھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا بدن بھی بڑھتا ہے، اس کی عقل بھی بڑھتی ہے، اس کا علم بھی بڑھتا ہے، اس کا شعور بھی بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر قبر میں اس کی ٹانگیں لٹک جاتی ہیں اور اس کے بعد جا کے مر جاتا ہے اور قبر میں لیٹ جاتا ہے. یہ سارا سفر کا ایک پروسیس ہے. مجھے یہ بتائیں اس پروسیس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا. اگر کوئی نہیں بچ سکتا تو پھر اس پروسیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزاداری ہے سید الشہداء ہماری آنکھیں کھولتی ہے نا، ہماری عقلوں کے دروازے کھولتی ہیں. اس پروسیس سے اگر کوئی انسان نہیں بچ سکتا تو پھر ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اس سوال کا جواب آپ اپنے اندر تلاش کریں. ہر بندہ اپنے اندر ذرا جھانکے. اگر اللہ آپ سے کہے کہ تمہیں ایک لامحدود عمر دے رہا ہوں، جتنے سال جینا چاہو جی لو، چونکہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ زندگی ملے. ایسا ہی ہے، کوئی اگر جلدی جائے تو ہر ایک افسوس کر رہا ہوتا ہے یار اس کی عمر بہت کم تھی، بہت جلدی چلا گیا. اگر اللہ کہے تمہیں جتنا تم چاہتے ہو اتنی میں زندگی دے دیتا ہوں، ایک. دوسرا، جتنی تمہیں صحت چاہیے وہ صحت میں تمہیں دے دیتا ہوں. تم 500 سال کے ہو لیکن بالکل 18-20 سال کے جوان کی طرح سے تگڑے ہو. دو چیزیں ہو. تیسری، دنیا کی جو نعمت چاہو تمہیں میں دے دیتا ہوں. دولت چاہو، زمین چاہو، محل چاہو، کھانا چاہو، جو کچھ چاہو وہ بھی تمہیں دے دوں. اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو مل جائیں، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو ضرورتیں ہیں مادی اس دنیا کی زندگی میں یہی 3 چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. باقی چیزیں اس کے ضمن میں ہیں. اس کی انہی چیزوں کے لیے انسان سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. سب سے زیادہ. کوئی بیمار ہو تو بہت پریشان، روزی میں تنگی ہو بہت پریشان، عمر اگر گڑھ جائے جلدی، جوان مرگ ہو جائے اور جلدی چلا جائے تو سارا خاندان بہت پریشان کہ یہ بہت جلدی چلا گیا. یہی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ انسان کی نگاہوں میں قدر اور قیمت رکھتی ہیں. اگر اللہ یہ کہے یہ تینوں چیزیں لے لو، اس کے بعد یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں 500 بندے، 1000 بندے، جتنے بھی ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرے؟ ذرا غور کریں. کوئی ایسا ہے جو پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنی پیشانی زمین پر رکھے؟ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، راز و نیاز کرے، مناجات کرے؟ یہ جو ہمیں دعائے کمیل سکھائی گئی ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی سکھائی گئی ہے، دعائے افتتاح سکھائی گئی ہے، اور بہت ساری ایسی مناجاتیں یا فرض کریں مفاتیح الجنان میں موجود دعائیں، اور اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں اور مناجاتیں، امیر المؤمنین کی مسجد کوفہ کی دعائیں اور مناجاتیں، جس میں ایک لذت ہے، ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، ایک شعور ہے،
ایک ایسی لذت جو کسی اور چیز میں دنیا میں نہیں آئے. مجھے یہ بتائیں یہ جو 3 بڑی انسان کی ضرورتیں ہیں یہ انسان کو دے دی جائیں, کون ایسا ہوگا جو پھر ان چیزوں کی طرف جائے گا؟ ایک بھی آپ کو آدمی نہیں ملے گا, ایک بھی نہیں ملے گا, ایک بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ان تمام چیزوں میں جو کبھی اونچائی کبھی نیچائی, کبھی اونچ نیچ, کبھی کمی زیادتی, کبھی بیماری, کبھی صحت, کبھی نقصان, کبھی فائدہ, کبھی گرنا, کبھی اٹھنا, کبھی اوپر کبھی نیچے, یہ ساری چیزیں انسان کو انسان رکھنے کے لیے ہیں, انسان کو انسان رکھنے کے لیے, ورنہ وہ حیوان بن جائے گا. اب ذرا سوچیں یہ جو انسان کو انسان رکھنے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ 2 چیزیں, 2 چیزیں. ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی, عبودیت اور بندگی, اور دوسری کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دوسری ہے ہماری زندگیوں میں آنے والی مصیبتیں, امتحانات, مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, نقصانات, بے روزگاری, بھوک, ایکسیڈنٹس, اس طرح کے وہ تمام حوادث. ایک طرف عبودیت اور بندگی اور دوسری طرف یہ ساری کی ساری مصیبتیں اور مشکلات. یہ دونوں چیزیں باعث بنتی ہیں کہ انسان رہے, انسان رہے, حیوان نہ بنے. اب انہیں یہ جو عبودیت اور بندگی ہے, عبودیت اور بندگی, اس میں جب تک انسان زندگی کی تلخیوں سے نہ گزرے اس کے اندر وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی. جب وہ فیلنگز نہیں آئیں گی تو انسان کبھی بھی اس عبودیت کے نتیجے میں ارتقا پا نہیں سکتا. ارتقا پانے کے لیے اس کے اندر وہ فیلنگز پیدا ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہماری نمازوں کے نتیجے میں جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, جو روزے ہم رکھتے ہیں, جو حج ہم کرتے ہیں, جو دعائیں ہم مانگتے ہیں, اس کے نتیجے میں کبھی ہماری روح اس کمال تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح اتنی کمزور اور کثافتوں سے آلودہ ہے اور ہماری عبادتیں اتنی کمزور ہیں کہ ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار دینا ہی عبادت کی توہین ہے. لیکن ہماری مجبوری ہے, ہم اس سے بڑھ کر عبادت کر نہیں پاتے تو کہتے ہیں خدایا جو ہے یہی ہے, اس کو قبول کر لیں, جو ہے یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے, چاہتے ہیں لیکن وہ عبادتیں ہماری خالص نہیں ہو پاتی. اگر ایسا ہو تو پھر اس کمی کو کون سی چیز پوری کرتی ہے؟ وہ ابتلاءات, امتحانات, مشکلات, آفات, بلیات, بیماریاں, آزمائشات اور وہ تمام مصیبتیں, وہ اس کمی کو پورا کرنے کا باعث بنتی ہیں. آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اس حوالے سے. اس لیے آپ دیکھیں جیسے ہی کوئی بندہ مریض ہوتا ہے اور اس کی آہیں نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے وہ خدا ہے. جب مصیبت آتی, جب کوئی بندہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو باپ یاد نہیں آتا, بھائی یاد نہیں آتا, فوراً خدا یاد آتا ہے. پیسہ بھی یاد نہیں آتا, قبیلہ بھی یاد نہیں آتا, اقتدار بھی یاد نہیں آتا, فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. چوٹ لگتی ہے فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے, گرتا ہے فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگرچہ یہ توجہ بھی ناقص ہے لیکن اسی چوٹ, اسی امتحان, اسی آزمائش اور اسی بلا کی وجہ سے انسان فوری طور پر اس مادی زنجیر کو توڑتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف.